إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. خوشی اور غمی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین. ہنساتا اور رضاتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہنساتا بھی ہے جو رلاتا بھی ہے. انسان کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی آتی ہے، کبھی اس کی زندگی میں غمی آتی ہے. خوشی کئی مواقع ہیں. انسان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے. انسان کی شادی ہوتی ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. انسان کو مال و دولت ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. انسان اچھی جاب نوکری مل جاتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے. کئی مقام آتے ہیں انسان کی خوشی کے. انہی مقامات میں سے ایک موقع جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی خوشی
شادی کی شکل میں اس کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ایک انسان کی ضرورت ہے جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جنت کے اندر انسان کی خوشی کو قائم کیا تھا۔ سب سے پاکیزہ، سب سے اچھا اور سب سے پہلا جو رشتہ جنت کے اندر قائم ہوا تھا وہ انسان کی شادی خامد اور بیوی کا قائم ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو دل لگانے کے لیے ان کی بیوی اما حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کہا تو انسان خوش ہوتا ہے شادی کر کے کہ اب میری زندگی ایک میرے ہم سفر کے ساتھ گزرے گی۔ لیکن جب ایک ضرورت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، خوشی سے جو عورتیں جن کو تم پسند کرتے ہو ان سے شادی کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ مقرر کی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر سب سے انصاف عدل نہ ہو سکے تو پھر ایک کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ کیوں شادی والا معاملہ مقرر کیا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس لیے کہ تمہیں سکون ملے اور تمہیں محبت اور مودت ملے۔ اللہ رب العالمین نے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ زندگی میں سکون آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، اوچھا پن ختم ہو جائے۔ جو انسان بے لگام ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت و طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، اس لیے کہ تمہاری نظر کو نیچا کرے گی اور تمہارے جسم کی حفاظت، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر کیا۔ ومن لم يستطع، کوئی کسی وجہ سے فوراً جوانی کے بعد نکاح نہیں کر سکتا، مادی معاملات ہے، خاندانی ہے، کوئی وجہ بن سکتی ہے۔ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، وہ روزے رکھے، زیادہ نہیں تو سواد جمعرات کا رکھے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھے۔ یہ انسان کے جسم کو کنٹرول میں رکھتی ہیں روزہ رکھنا۔ فإنه له وجاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے لیے ایک ڈال ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں نکاح کا حکم دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بہت ساری چیزیں گنوائیں کہ اس پر بھی ثواب ہے، صدقہ ہے، اس پر بھی صدقہ ہے، اس پر بھی صدقہ ہے، اس پر بھی۔ اور اس حدیث کے اندر آخر میں فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے صدقے کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تعجب کر کے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس پر بھی ثواب ہے؟ یہ تو انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری مرد اور عورت کے اندر رکھی ہے۔ اب میں اگر وہ بدکاری کرے تو اس پر گناہ ہے کہ نہیں؟ جی ہاں بالکل ہے۔ تو اب میں جب اس پر گناہ ہے تو اس پر کیا ہے؟ ثواب ہے۔ آپ اندازہ کریں ہمارا دین یہ ہماری ہر قسم کی ضروریات کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے شادی کرو کہ جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور اس کے ہاں یہ پتا ہو کہ اولاد بھی، ویسے تو اللہ کے علم میں ہے لیکن ایک خاندانی بیک گراؤنڈ وہ انسان کو بتاتی ہے کہ اس کی والدہ، اس کے خاندان کی عورتوں کے ہاں کتنے بچے ہوتے ہیں عمومی طور پر۔
تو ایسی عورت کی تلاش کرو کہ جن کے ہاں بچے بھی زیادہ ہوں اور وہ محبت بھی زیادہ کرنے والی ہوں. کیوں؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ. خوشی اسی میں ہے. دنیا میں یہ تمہیں خوشی ملے گی، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس بات پر خوشی ہوگی کہ میری امت سب سے زیادہ ہے. خوشی انسان حاصل کرنے کے لیے شادی کرتا ہے، لیکن کیا جیسے اس کی مرضی ہو ویسے کرے؟ نہیں. یہ انسان سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھے کہ میں جو شادی کرنے لگا ہوں میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کہ کہیں مجھ سے کیا برائی نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم. 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہو جاتا ہے ان کی مدد کرنا. ان میں المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. والمکاتب الذی یرید الاداء، اور وہ غلام جس نے اپنے مالک کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے پیسے رقم ادا کر کے تجھ سے آزاد ہو جاؤں گا، اللہ اس غلام کی بھی مدد کرتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتا ہے، وہ پیسے ادا کر کے اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کر دیتا ہے. والناکح الذی یرید العفاف، اور وہ آدمی جو نکاح کرنے والا ہے اس نیت سے کہ میں برائی سے بچ جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں بھی اور اس کے لیے حالات سازگار نہیں بھی، اللہ اس کی مدد کرے گا کہ اس کا نکاح ہو جائے گا. اس کے لیے دنیاوی دینی ہر اعتبار سے معاملات ماحول درست ہو جائے گا. اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھ کر کہ انسان کی ایک دینی فریضہ ہے، یہ صرف ایک انسان کے جسم کی ضرورت نہیں، یہ ایک دینی فریضہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا 3 کام جلدی کرو. نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کرو، بیٹی جوان ہو جائے جلدی اس کا نکاح کرو، اور آدمی فوت ہو جائے جلدی اس کو غسل دے کے اس کو اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرو. اگر وہ نیک ہے تو وہ اپنے اعمال کی طرف جائے، اور اگر وہ برا ہے تو اپنے گردن سے اس کا بھار اٹھاؤ، بوجھ اتارو. ان 3 کاموں میں کبھی لیٹ نہ کیا کرو. جب بچی جوان ہو جائے اس کی شادی کرنی ہے، وہ شادی کسی مرد سے ہی کرنی ہے نا. لڑکا بھی اپنے برائی سے بچ جائے گا اور لڑکی بھی برائی سے بچ جائے گی. آج معاشرتی زندگی میں تباہی کا سبب یہی ہے. ابھی اس نے ایف اے کیا ہے، ابھی اس نے بی اے کرنا ہے، ابھی تو دیکھو نا جی ماسٹر، وہ بیٹی کہتی ہے جی میں نے ماسٹر کرنا ہے، نہیں ابھی تو دیکھو نا پی ایچ ڈی باقی ہے. پھر کہاں وقت ملے گا، شادی ہو جائے گی، پھر گھر میں جا کے وہ گھر کے معاملات ہی نہیں ختم نہیں ہوتے، میں پڑھوں گی کیسے. لیکن اس کے مقابلے میں جو معاشرتی زندگی میں بے روی، بے حیائی اور فحاشی بام عروج تک پہنچ رہی ہے، اس کی فکر نہیں ماں باپ. میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا. ایک یونیورسٹی، والدین تو چھوڑ کر آتے ہیں نا کالج ہاسٹل میں، یونیورسٹی کے ہاسٹل میں کہ ہماری بیٹی پڑھنے کے لیے گئی ہے، ہمارا بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کبھی سوچا کہ ذرا دیکھو تو صحیح اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی تو کریں، ہو کیا رہا ہے. ایک لڑکا جس کے ماں باپ فوت ہو چکے، بھائیوں نے گھر سے نکال دیا، اس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ کام کاج شروع کیا. اب وہ اس یونیورسٹی میں جاتا ہے، لڑکیاں اس کو لے کر جاتی ہیں، جا کر مختلف کام کروانے کے بعد پھر برائی کرتی ہیں اور اس کو پیسے دیتی ہیں. یہ تو جائز ہے، کیونکہ اب باپ بھی سر پہ نہیں، بھائی بھی نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کون کروا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فيما بقي. جب انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس نے آدھا دین مکمل کر دیا ہے.
یہ صرف ایک انسان کی ضرورت ہی نہیں، یہ دینی فریضہ ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے، جلدی کرو۔ ہم ڈگریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اتنی دیر میں بیڑا غرق ہو جائے، بیٹے کا بھی اور بیٹی کا کوئی فکر نہیں۔ ابھی جاب نہیں ہے، ابھی کماتا نہیں ہے۔ اگر بیٹا نہ کماتا ہو اور شادی اس کی ہو جائے تو وہ بھوکا مرنے لگے تو میں یہاں نہ کھڑا ہوتا، میں یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ میں اس لیے وہ بات بتاتا ہوں جس کے اندر کوئی ایک رتی برابر بھی کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ میرا جب نکاح رشتہ ہوا تھا تو میں کماتا تھا تقریباً 3000 روپے، اس وقت میری تنخواہ تھی، اور جب میری شادی ہوئی تو میں والد محترم سے ہر مہینے جیب خرچ لیتا تھا۔ میری ٹیوشن فیس، میری پڑھائی کی یونیورسٹی کی فیسیں میرے والد صاحب دیتے تھے۔ میں نے کہا میں نے پڑھنا ہے، کہتے ٹھیک ہے پڑھو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تیرا تو رشتہ کر دیا ہے، اب تیری بیوی آئے گی، تیرے اوپر بوجھ ہوگا، تیری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا پڑھو، کوئی بات نہیں۔ 4 سال تک میری بیگم کا بھی خرچہ، بیوی کا بھی خرچہ، میرا بھی خرچہ، میری بیٹی پیدا ہوئی اس کا بھی خرچہ میرے والد صاحب نے دیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے اس مقام پہ کھڑا کیا۔ کون کہتا ہے کہ جب تک پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوں گا شادی نہیں کر سکتا، خرچے کہاں سے پورا کروں گا؟ میں کہتا ہوں تم اس راستے پر چل نکلو، اللہ اسباب پیدا کر دے گا۔ مالک الملک تیرے لیے ذریعہ، اگر باپ تیری سرپرستی کر رہا ہے دعا کیا کر اپنے باپ کے لیے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کو صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اگر باپ یا بھائی، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، جو بھی تیرے ساتھ تیرا ہمدرد ہے، تیرا معاون ہے، اس وجہ سے شادی کے معاملے میں لیٹ نہ کیا کر کہ ابھی تو میں کماتا نہیں ہوں، کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اور اللہ کے بندے اگر فقیر ہو اللہ تجھے غنی کر دے گا، تم شادی کر کے تو دیکھو۔ پتہ نہیں کون سے وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کی فکر نہیں، شادی کرنے کے بعد اگر انسان غنی نہیں ہوتا تو پتہ نہیں پھر وہ کیسے غنی ہوگا۔ مجھے تو رب العالمین نے ایک لمحے کے لیے بھی بھوکا نہیں سلایا، اور جیسے جیسے اللہ رب العالمین نے وقت گزرتا گیا، اسباب پیدا کیے، مال و دولت بڑھتا ہی گیا، کم نہیں ہوا۔ تم دینی فریضہ سمجھ کے دین کے مطابق اس معاملے کو کرو۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم نے وہ کام کیے شادی کے موقع پر جن کا شریعت کے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے۔ ہم نے وہ رسم و رواج، وہ ہندوانہ طور طریقے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ہم نے وہ اختیار کیے۔ آج نتیجہ ذلت و رسوائی ہے۔ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے 1000 بار باپ سوچتا ہے میں کیا کروں۔ 1 ایکڑ زمین بیچ کر ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، 6 مہینے کے بعد طلاق دے کے گھر بیٹھی۔ انہوں نے ایک دن بھی، پہلے دن ہی ظلم شروع کر دیا، بیٹی نے نہ بتایا۔ جب شریعت سے ہٹو گے تو پھر یہی ہوگا۔ ہم نے یا کون سا کام ہے، منگنی ہو تب کیا ہم کرتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بیٹے کو، اپنے بننے والے داماد کو سونے کی انگوٹھی پہنا دیا، شریعت نے کہا ہے یہ آگ کا انگارہ ہے جو پہنا ہوا ہے تو نے، چاندی کی پہنو کوئی بات۔ پھر اگر دن مقرر ہو گئے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مائیاں، تیل مہندی، سیرا بندی، بینڈ باجے، گاڑیاں سجانا، پھر وہ جو بہو بن کر آئی ہے دلہن، اس کا منہ دیکھنا، اس کے لیے پیسے، پھر شادی کے لیے جانا ہے تو نیوتا، کیا کیا ہم نے۔ پھر شادی کے دن خاص کا حضرت صاحب، منڈا جی، دلہا جی خوب اپنے چہرے کا بیڑا گرم کر کے داڑھی کو مڑا کے پھر جاتا ہے
پتہ نہیں اس نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا ہے، یہ یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ جب شادی کے موقع پر اس طرح کے غلط کام شریعت کی خلاف ورزی کرو گے، پھر ذلت و رسوائی کبھی سکون نہیں ملے گا گھر میں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو ہم شادی کے دن، شادی سے 1-2 دن پہلے کرتے ہیں۔ ہم نے نہ رشتہ دیکھنے کے لیے دین کا انتخاب کیا، اور نہ آگے جب کام کرنا ہے تو اس وقت دینداری کو سامنے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی کرنا ہے تو اس کی 4 چیزیں دیکھو، اس کا حسن و جمال، اس کا حسب و نسب، اس کا مال و دولت، اس کا دیندار ہونا۔ تعلیمت کے دار کا بذات الدین، عورت دیندار دیکھو، پہلی 3 چیزیں نہیں ملتی تو نہ صحیح۔ ہم نے کہا نہیں، خوبصورت بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، اونچے خاندان کی ہو، وہ بالکل بے دین ہو، شرم و حیا سے بالکل عاری ہو، شرم نام کی، حیا نام کی کوئی چیز اس کے پاس بھی نہ پھٹکی ہو، ہاں خوبصورت ہے، لے لو۔ مالدار ہے، اس کا باپ خوب لینڈ لارڈ ہے، گاڑی دے گا، لے لو۔ گھر آ کے تجھے سکون نہیں دے گی، تیری زندگی قید خانہ اور اجیرت بنا دے گی، جہنم بنا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ خلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اگر ایسا لڑکا جس کے دین کو، جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، یہ نمازی ہے، دیندار ہے، کوئی بات نہیں، اگر مارا ہے، کمزور ہے، مال و دولت اتنا زیادہ نہیں، اس کے ساتھ شادی کرو۔ اگر ایسا نہیں نہ کرو گے تو یاد رکھو زمین میں بہت بڑا فساد اور فتنہ برپا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے۔ لڑکے والے دیکھتے ہیں لڑکی ایسی، اور لڑکے والے دیکھتے ہیں خوب لیندار، مالدار، کوٹھیاں، بنگلے۔ نتیجہ یہ ہے جب ہم شادی کے موقع پر اس خوشی کے موقع کو شریعت کے مطابق نہیں گزاریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نکاح سے پہلے جب رشتہ ہوتا ہے تو لڑکے اور لڑکی کا آپس میں بات کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ یہ غیر محرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کل کیا کریں، کون سا ہونا رہے ہیں، ادھر نکاح ہوا، نکاح نہیں ہوا، ابھی رشتہ ہوا، لڑکا کہتا ہے جی ہم نے ذرا باہر آؤٹنگ پہ جانا ہے، ذرا ایک دوسرے سے ملنا ہے، ایک دوسرے سے طبیعت کو سمجھنا ہے، اور نہیں تو کم از کم ٹیلی فون پہ نمبر اس کے پاس، پھر ساری رات وہ گپے لگاتے ہیں، اور نتیجہ شادی سے پہلے ہی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لا يخلون الرجل بامرأة الا وكان سادسهما الشيطان۔ کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ علیحدہ نہ ہو، کیونکہ شیطان ہوتا ہے تیسرا ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح شادی کے موقع پر بے جا مال اس کا خرچ کرنا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں ولیمہ کرو، ولیمے پہ بلاؤ لوگوں، میں بتاتا ہوں آگے کہ وہ ولیمہ کون سا جہنم کا سبب بن جاتا ہے انسان کے لیے، جس کو حالانکہ سنت ہے۔ ہم شادی کے موقع پر لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی اتنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، شرلیاں، پٹاخے، فائرنگ، مال لٹانا، موبائل پھینکنا۔ بلکہ مجھے ایک اپنے عزیز بتا رہے تھے کہ ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر تک تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ان کے گھر ایک ٹائم کا کھانا کھانے کے پیسے نہیں تھے، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا ہے، وہ اس شہر سے برار لے کر جب نکلے ہیں تو ساری گاڑیاں 0 میٹر، کوئی چھوٹی گاڑی نہیں، بڑی گاڑی، اور وہاں سے لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچنے تک، حال تک پہنچنے تک وہ پیسے پھینکتے گئے۔ اللہ رب العالمین نے پتہ کیا فرمایا؟ وَلَا تُسْرِفُوا، یہ حلال کاموں میں اسراف سے منع کیا۔ جب وہی مال و دولت حرام کاموں میں صرف ہوگا تو وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ،
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور تبذیر سے بچو کیونکہ مبذر شیطان کا بھائی ہے۔ تبذیر حرام کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا، وہ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، عام موقع ہو، جب انسان حرام کاموں میں شریعت کے اندر ان کا جواز موجود نہ ہو اس وقت اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو یاد رکھو یہ تبذیر ہے۔ تو مبذر یہ کام کرنے والا اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی ہے، وہ کان الشیطان لربہ کفورا، شیطان تو رب کا ناشکرا و نافرمان ہے، سب سے پہلا کافر ہی شیطان ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے فرمایا یہ کام کرو، سجدہ کرو، انکار کیا، تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر ہے، شیطان کا بھائی بنتے۔ پھر نکاح، آج کل معاشرے کے اندر ایک اور بہت بڑی مصیبت ہے، ایک دوسرے سے پیار ہوا، محبت ہوئی، فیس بک پہ، ٹیلی فون پہ، کلاس فیلوز میں، اب چلو جی باغ کر شادی کریں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، اگر باپ کو پتہ چلتا ہے، گھر میں پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کے لیے رشتہ مناسب نہیں، لڑکے کو بھی کہتے ہیں لڑکی کو بھی کہتے ہیں، اور خصوصاً لڑکی، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ٹھیک ہے تو اپنی پسند پیش کر اپنے ماں باپ کے سامنے کہ میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو بصیرت دی ہے، زندگی بسر ہوئی ہے، وہ سوچیں اگر تو اس بچی کا موقف مضبوط ہے، شریعت کے مطابق ہے، پھر اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بچی کے حق میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دن کا کام نہیں، زندگی بسر ہونی ہے، تو پھر بیٹی کو سمجھائیں۔ اور اگر یہ بیٹی ماں باپ سے بھاگ کر اپنے دوست کے ساتھ، اپنے کیا کہوں اس کے ساتھ بھاگتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت، جو بچی اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، نکاح ہوا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیڑے بیوقوف مولوی کہتے ہیں جائز ہے، جاہل پڑھے لکھے، واضح حدیث کی نص موجود ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ شرم نہیں آتی ایسے مولویوں کو، دین کا بھی بیڑا گرک کر کے معاشرتی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں، حیا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ نکاح باطل ہے۔ پھر اس کے بعد باپ، آج کل معاشرے میں ہم خود اسی مصیبت سے گزر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے شروع سے ہی یہ دماغ میں بات بٹھائی دی کہ شادی وہاں کرو جہاں سے کوئی چیز نہیں لینی، اور ایسے کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دی ہے، دین بھی دیا ہے، عزت بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، سب کچھ رب نے۔ کون سی نعمت ہے جس کو میں ذکر کروں، میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا، ایک سوئی تک نہیں دی۔ مر گیا ہوں میں یار، کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم باپ ہیں، ہم کیوں نہیں اپنی سوچ اپنے بیٹوں کے اندر یہ پیدا کرتے کہ وہاں شادی کرنی ہے بیٹا جہاں سے کوئی چیز نہیں لینی، اللہ نے ہمیں دیا ہے، الحمدللہ ہم خود سب کچھ کریں گے۔ ہماری سوچ ہی تو نہیں ہے۔ جب ہم خود سوچتے ہیں فلاں کے گھر سے لیں گے تو پھر بیٹی کو بھی تو دینا پڑے گا نا، پھر مصیبت اپنے اوپر بھی تو آئے گی۔ جب دوسروں سے دے گے تو دو گے بھی، پھر کیسے ہوگا کہ تم کہو میں تو لے لوں، دینے کی باری آئی تو کہو نہ دوں؟ کون ہے جو آپ کے گھر میں آئے گا؟ لوگ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ پہل کرو، عمل کرو، ابتدا کرو، پھر دیکھو تمہارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے شادیاں دیکھ لو، آپ کی بیٹیوں کی شادیاں دیکھ لو، بیٹے تو چلو بچپن میں فوت ہو گئے نا، دیکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی شادیاں کی ان کے حالات پڑھ کے دیکھ لو،
اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور تو ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار نہیں. الرجال قوامون علی النساء، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بس ڈنڈا پکڑو اور اس کو پاؤں کا جوتا سمجھو. تو ذمہ دار ہے، تیری ذمہ داری ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا خرچہ اور ان کا بوجھ اٹھانا. یہ نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی سے لے کر کھاؤ. اسی طرح آج جب ہم نے یہ سارے طریقے اپنائے، پھر اس میں ہمارے لیے نقصانات کہ شادی کرنا مشکل ہو گیا، اور یہ نمود و نمائش، جہیز کا دکھانا، یہ جہنم ہے، جہنم. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. جو ریاکاری کرتے ہیں نمازوں کے اندر دنیا کے، وہاں یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی حوصلہ افزائی ہے، وہاں تو یہ ہوتا ہے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم نے یہ دیا ہے، ہم نے یہ لے کر گئے ہیں. اسی طرح پھر اس طرح کے کاموں میں انسان مجبور ہو کے نہ حلال کی نہ حرام کی تمیز ہی ختم کر دیتا، کہتا بس پیسہ ملے اور میں یہ سارا اپنا کام بوجھ سر سے اٹھاؤں. وہ پھر سارے کام کرتا ہے جو نہیں بھی کرنے والے ہوتے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، پھر اس طرح ان کاموں میں ایک بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا گناہ ویڈیو بننا. تم بڑے دیندار ہو، تمہاری عورتیں باپردہ ہیں، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہ اسی طرح بے پردہ اور ویڈیو بن رہی ہے. کون دیکھ؟ بنانے والا کون ہے؟ تیرا ماموں ہے، تیرا چاچو ہے، تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، تیرا بیٹا ہے، کون ہے؟ تیری ویڈیو کو اپنا رہا ہے تو دنیا کا بے غیرت انسان ہے، سب عورتوں کو دیکھتا ہے. شرم نہیں آئی؟ تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری بہن سب کچھ سامنے بیٹھے ہوئے اور وہ آرام سے تیری ویڈیو بنا رہا ہے، تیری تصویریں بنا رہا ہے. کہتے جی ہم بڑے دیندار ہیں. کون ہو تم دیندار؟ یہ شادی کے موقع پر یہ سب سے بڑی برائی. پھر دونوں کو بٹھا کر جب نکاح ہو جاتا ہے نا، دونوں کو بٹھا پھر اس کی الگ الگ تصویریں بناتے ہیں، پھر فیس بک پہ چڑھاتے ہیں. ہاں جی، وہ بھی دیکھتے ہیں جو کبھی نہ دیکھ سکے ہوں، آج وہ بھی دیکھ رہے ہیں. پھر اس بات کی بھی تفریق ختم ہو جاتی ہے کہ مرد و زن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی مصیبت، عورتیں جب جاتی ہیں نا اس طرح کے پروگراموں میں تو وہ اتنی خوشبو لگا کے جاتی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فخرجت استشرفها الشیطان. جب عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے چلتا ہے. اور دوسری بات میں آپ نے سنا فہی زانیہ، یہ عورت بدکار ہے جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے. کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ شادی کے موقع پر اپنے آپ کو سیو کرو، نہ اپنے مال و دولت کو اجاڑو، نہ اپنے دین کا بیڑا غرق کرو، بلکہ شریعت کے مطابق اس کام کو آسان کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے سکون آتا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. شادی کے موقع پر ایک اور گناہ کا کام جو ہوتا ہے، برا کام، وہ یہ ہے کہ ولیمے کے دن لڑکے والے صرف ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو امیر کبیر ہوتے ہیں، جو امیر ترین ہیں، غرباء کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں سب کو بلایا جائے، فقراء کو بھی دعوت دی جائے، امراء کو بھی دعوت دی جائے. اور سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے کہ جس کے اندر صرف امیروں کو دعوت دی جائے، فقراء اور غریبوں کو دعوت نہ دی جائے. ہم صرف اپنی جو رشتہ داری ہے، اپنا جو تعلق ہے، صرف اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے مزاج، ہمارا سٹینڈرڈ، یہ ایک مصیبت ہے. ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ ہم نے بس ان لوگوں کو بلانا ہے جو ہمارے معیار کے، ہمارے سٹینڈرڈ کے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی آ جائے جس کے کپڑے صاف نہ ہو تو لوگ کہیں یہ پتہ نہیں کون آ گیا، ان کا رشتہ دار ہے. نہیں،
یاد رکھو اگر ایسا عمل ہوگا شادی کے موقع پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے برا کھانا ہے، تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا کہہ دیں اس کے اندر خیر نہیں ہوتی، وہ تمہاری دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے بچ کر صحیح معنوں میں خوشی کا موقع کتاب و سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.